बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ जवाद खान और जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो बेसिकली ये है कि आप किस तरह ISSB में साइकोलॉजिस्ट का वोट ले सकते हैं इजीली। आपने जो मैं अभी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। मेन थिंग जो आपने इंटरव्यू के पहले आप याद रखनी है, ठीक है। आपने जैसा कि सुना होगा अपनी रियल लाइफ में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंप्रेशन के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी इंप्रेशन बनता किन चीज़ों से है, ठीक है। इंप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड इमेज से बनता है। सेकंड थिंग आपकी टोन ऑफ वॉइस से बनता है। एंड थर्ड थिंग आपकी व्हाट यू से, आप क्या कह रहे हो इंटरव्यू के सामने बेसिकली। इंटरव्यू बिफोर इंटरव्यू आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हो, ठीक है, वो आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू बेसिकली है वो सच्चाई के ऊपर बेस करता है, आप कितने % आप सच बोल रहे हो इंटरव्यू में। और जब आप बेसिकली इंटरव्यू जैसे आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा, ठीक है, और आपको एक हॉल में लेके जाया जाएगा, ठीक है, और आपको बेसिकली कुछ देर उस हॉल में या उस रूम में आपको कुछ देर वेट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद एक बंदा आएगा आपको बुलाने के लिए और वो आपको बाहर ले जाएगा, ठीक है। रूम के बाहर बेसिकली वहाँ एक चेयर पड़ी होगी, ठीक है, आपने उस चेयर के ऊपर बैठना है और अपनी बारी का वेट करते रहना है। जब अंदर से दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू दे के बाहर आएगा, ठीक है, और आपने अंदर जाना होगा, ठीक है। बिफोर एंटर इन द रूम द मेन फोकस ऑन द थिंग, आपने बेसिक दरवाजे को नॉक करना है, ठीक है, हल्का सा दरवाजे को नॉक करके और उस दरवाजे को ओपन करना है आपने, ठीक है। ओपन करते ही आपने बेसिकली थोड़ा सा आप अंदर एंटर होंगे, ठीक है, और सबसे पहले अपने जो अंदर आपका इंटरव्यू बैठा हुआ है आपने उससे इजाज़त लेनी है, सर मैं आई कम इन। अगर वो आपको इजाज़त दे देते हैं तो आपने अंदर चले जाना, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे शेक हैंड करता है तो आपका काम बनता है कि आप उससे शेक हैंड करो, ठीक है, लाइक ए जेंटलमैन एंड बी लाइक ए जेंटलमैन, ठीक है। एंड अगर वो इंटरव्यू आपसे शेक हैंड नहीं करता, ठीक है, से अस्सलाम वालेकुम टू हिम, ठीक है, अस्सलाम करें आप और आप चेयर के पास जाके खड़े हो जाए, चेयर के राइट साइड पे आपने जाके खड़े हो जाना और वेट करना है, उससे इजाज़त लेनी है, ठीक है। वो आपको इजाज़त देगा कि आप बैठ सकते हैं चेयर के ऊपर और आपने चेयर के ऊपर बैठ जाना है। और इंटरव्यू देने से पहले चेयर के ऊपर आपने जाके बैठना किस तरह, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, ठीक है, और वो चेयर के पीछे की तरफ होके चेयर के साथ बैठ जाना है और आगे झुक के नहीं बैठना आपने, ठीक है, और अपने हाथ अपनी लेग्स के ऊपर रख के बैठना है। एंड सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट का जो मेन फोकस होगा वो आपका जो इंटरव्यू लेगा, या तो वो आपके जो आपने सेट लिखे हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो आपने लिखे हैं, या आपने जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपने जो फिल किया सारा लिखे, उनकी बेस पे होगा आपका इंटरव्यू। वो आपका इंटरव्यू जो लेगा वो इनकी बेस पे लेगा। बी ट्रूथफुल, ठीक है, आपने झूठ नहीं बोलना। मैं सेकंड टाइम आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। साइक इंटरव्यू के दरमियान जो आप हो वो आप शो करो, ठीक है। जो आप नहीं हो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गधे हो तो अपने आप को गधा ही शो करो, अगर एक शेर हो तो अपने आप को एक शेर ही शो करो। एंड देन जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे वो कहते हैं कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ठीक है, वो बेसिकली आपके मेरिट में से या डीमेरिट्स में से आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू जो होता है वो बेस्ड इन चीज़ों के ऊपर करता है, ठीक है। लाइक अगर आपने अपने मेरिट्स में लिखा हो आप रिस्पेक्टफुल हैं, अगर आपने लिखा हो कि आप कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, अगर आपने लिखा हो कि आपको एडवेंचरस लाइफ पसंद है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें सारी शो भी करनी है उसके सामने, ठीक है। एंड अगर आपने अपने डीमेरिट्स में लिखा है, ठीक है, कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या आप सोते बहुत लेट सोते हो आप, ठीक है, तो अगर वो इंटरव्यू आपसे पूछता है, ठीक है, कि मिस्टर अली कि आप लेट सोते हैं, ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने डीमेरिट्स में लिखे कि आप लेट सोते हैं, तो आप वो शो करें उसके सामने कि यस सर मैं लेट सोता हूँ, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछता है आपको गुस्सा आता है, जैसा कि आपने अपने डीमेरिट्स में लिखा है कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है, तो फिर आप शो करें उसके सामने कि आपको गुस्सा किन चीज़ों के ऊपर आता है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि आपको गुस्सा किन चीज़ों के ऊपर आता है, तो आपने फिर उसे बताना है कि सर मुझे गुस्सा इस वक्त आता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कुछ पर्सनल क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, अगर वो है तो आप वो बताएं है, अगर नहीं है तो सिंपली से नो। लेकिन जो भी आप आंसर दें फुली कॉन्फिडेंस के साथ दें, आपका कॉन्फिडेंस ISSB में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके बाद आपने
جو ورڈ وغیرہ جو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بی یونیک فرام ادرس. ٹھیک ہے، میں ہر بار جب بھی میں کسی کینڈیڈیٹ کو یہ چیز بتا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جواد بھائی یہ کوشچن کس طرح کرنا ہے، تو میرا فوکس جو مین ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ یار بی یونیک فرام ادرس، آلویز بی یونیک فرام ادرس. آئی ایس بی میں اگر آپ کے بیچ میں اگر 150 لڑکیاں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان 150 سے یونیک رہنا ہے. ٹھیک ہے، یونیکنیس اب کس طرح آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب بچپن سے آپ ایک چیز پڑھی آ رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی، ٹھیک ہے، تو مین تھنگ از دیٹ کہ اگر وہاں پہ 150 لڑکے بیٹھے ہو تو کمپنی کا جو فرسٹ سینٹینس ہمارے ذہن میں آتا ہے، جیسا ہم بچپن سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں، اے مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس. ٹھیک ہے، بچپن سے آپ یہی پڑھی جا رہے ہو اور وہاں پہ یہی لکھ کے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ ایک اور سینٹینس بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ کمپنی انہانس یور پرسنالٹی. لائک دیکھیں، اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو دونوں میں آپ کو ایک ایگزامپل مل رہی ہے دونوں سینٹینسز میں. جو سیکنڈ والا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا یونیک ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پریویسلی پڑھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے ایک سینٹینس. تو ایسے آپ نے سارے سینٹینس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹ اپ کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے، اپنے ریئل لائف کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے، اور ان سینٹینس کو جب کمپلیٹ کرنا ہو تو اپنی ریئل لائف کی بیس کے اوپر آ کے ان سینٹینس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح سائیک کے انٹرویو میں جو ایک اور چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹوری رائٹنگ میں آپ نے اسٹوری کا جو اسٹارٹنگ لینی ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ اور اینڈنگ لینی ہے آپ کی بالکل پازیٹیو وے میں لینی ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر روڈ پہ ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اسے مرا ہوا شو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ جو کرنا ہے کہ یار آفٹر ریننگ دا روڈ واز سلپری اینڈ شی گاٹ سلپ اینڈ فال آن دی روڈ. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح ایک پازیٹیو وے اس کا بنانا ہے اور اسٹوری کو ایک پازیٹیو وے میں اینڈ کرنا ہے. اسٹوری کا جو مورل ہے وہ اٹ شوڈ بی پازیٹیو. اینڈ سائیک جو مین فوکس کرے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ریئلٹی کے اوپر فوکس کرے گا، آپ کی ٹروتھ کے اوپر فوکس کرے گا کہ آپ کس طرح کو مطلب کس طرح اس کو فیس کر رہے ہو، کتنا آپ ٹروتھ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، انٹرویو میں. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو بچہ سمجھیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنی لائف میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اب جو کینڈیڈیٹ جو چیز بول رہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، سو ان کو چیٹ کرنے کی بالکل بھی مت سوچیں. اینڈ ون تھنگ از دیٹ دی کینڈیڈیٹ نیور اسٹیل. اوکے، کینڈیڈیٹ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یو مسٹ ہیو ٹو بہیو لائک اے کینڈیڈیٹ. یو مسٹ ہیو ٹو بہیو لائک اے جینٹل مین ان فرنٹ آف دیم. ٹھیک ہے، سو آپ نے جو بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ نے ضرور. ٹھیک ہے، اینڈ تھرڈ بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. جب آپ دیکھیں، جب آپ اپنے انٹرویو میں جب آپ جھوٹ بولیں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیکسٹ کوشچن میں دوبارہ پھنسا لائے گا. ٹھیک ہے، جب میں نے اپنا انٹرویو دیا تھا، میں اپنے انٹرویو پہ بتا ہوں، آئی گیو انٹرویو ان 1:35 PM اے لانگ کورس. میں آئیس پی تھا، میں اپنے سائیکالوجسٹ صاحب کے ساتھ بیٹھا ان فرنٹ آف سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے، میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ کبھی کسی کی ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان کا سر کی ہے. تو کب کی ہے؟ صرف میرے فرینڈ کو اتنے پیسے چاہیے تھے، میں نے اس کی ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی. اور انٹرویو میں کچھ کوشچن ایسے تھے جو میں نے جو سا جھوٹ بول دیے تھے. ٹھیک ہے، سو دیٹس وائی آئی گاٹ ناٹ ریکمینڈ ان ISSB. سو میں جب ناٹ ریکمینڈ ہو کے گھر آیا، ٹھیک ہے، تو مجھے ایک بات بالکل افسوس نہیں تھا کہ یار میں ناٹ ریکمینڈ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی غلطیوں کو ہمیشہ اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے. سو کینڈیڈیٹس آلویز بی ٹروتھفل ان فرنٹ آف دیم. اگر واقعی آپ ISSB کو ون کرنا چاہتے تو آلویز بی ٹروتھفل اینڈ آلویز بی یونیک فرام ادرس. اور میں گروپ میں یہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کئی لڑکوں نے کوئی عجیب قسم کے کوشچنس اپلوڈ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یار پلیز ان کوشچن پہ فوکس نہ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ISSB ہے. ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک معیار ہے. تو اس طرح کے گھٹیا کوشچن وہ نہیں پوچھتے ہیں. سو ایسے کوشچنس کو آپ کمپرومائز ہی کریں ایسے کوشچنس پہ. ٹھیک ہے، ایسے کوشچن پہ مٹی ڈالیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی بات کو اینڈ کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ لوگ اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو، ٹھیک ہے، میں جب اپنی اس ریکارڈنگ کو اپلوڈ کروں گا، آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے وہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا سبسکرائب کرنا آپ مت بھولیے گا. ٹھیک ہے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا. اور مجھ سے جو آگے بھی آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. پلیز مجھ سبسکرائب مائی چینل. ٹھیک ہے، آپ کو بہت انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو ISSB کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ISSB ہے کیا، اور اس میں ہمارا اسٹے جو ہوتا ہے وہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے. اس میں ہم
से क्या क्या काम लिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं ISSB से। ISSB बेसिकली इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है जो कि 4 से 5 बंदों पर मुश्तमिल होता है। ये बोर्ड इंसान को टेस्ट करता है कि वो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में एज अ ऑफिसर सर्विसेज देने के लिए तैयार है या नहीं है। इसको हम इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का नाम देते हैं। और ये जो टेस्ट लेता है वो 5 दिन पर मुबनी होते हैं और 5 दिन में इंसान को एक जगह के अंदर रखा जाता है, ना उसे बाहर आने जाने दिया जाता है। उसको सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही फराहम की जाती हैं और 5 दिन में उससे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें राइटिंग टेस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, जबकि हमारे पास दूसरे प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं। आइए देखते हैं कि 5 दिन में हमारे पास ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं और 5 दिन हम ISSB सेंटर में कैसे गुजारते हैं। फर्स्ट डे, जब हमारा पहला दिन ISSB सेंटर में होता है तो पहले दिन हम ISSB सेंटर जाते हैं। 10 बजे से पहले हमें वहाँ रिपोर्ट करनी होती है। जब हम वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी चेकिंग होती है। हमारी चेकिंग होने के बाद हमारे सामान की चेकिंग होती है। मुकम्मल तौर पे हमारे बैग्स को खोल कर चेक किया जाता है। जैसा कि लेटर में भी लिखा जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें आपको वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं होता। तो आफ्टर चेकिंग आपको एक मखसूस हाल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो उन्हें रख लिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ जाता है, ओरिजिनल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिस होते हैं, तो आप ISSB टेस्ट देने के एलिजिबल नहीं होते और आपको वहाँ से उसी वक्त वापस भेज दिया जाता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते हैं तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए जाते हैं और आपको एक चेस्ट नंबर अलाउ किया जाता है। चेस्ट नंबर बेसिकली एक पट्टी होती है जो कि आपकी चेस्ट पर आती है और बैक कमर पे आती है और इनके दोनों तरफ चेस्ट नंबर लिखा होता है जो कि आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। उधर आपका नाम नहीं चलता बल्कि आपके नाम के अगेंस्ट आपका चेस्ट नंबर चलता है। इसके बाद जब आपको चेस्ट नंबर इशू हो जाता है तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली हाइट आपकी चेक की जाती है और वेट चेक किया जाता है। ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद आपको आगे रेफर कर दिया जाता है। आगे आपने बेसिकली एक अपना एडमिट कार्ड लेना होता है या आप जिसको अपना नंबर कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं, आप वो लेते हैं। उसको आप हर वक्त अपने गले में हैंग करके रखते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी होता है पूरे ISSB सेंटर में। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाते हैं। उसके बाद आराम वगैरह करते हैं। अगर किसी ने अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए देने हैं तो धोबी आपके कमरे में आते हैं और वो आपके सारे कपड़े लेकर जाते हैं और अगले दिन सुबह पहले आपके कपड़े वापस भी करता है। इसके बाद शाम को जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, उसका हेड आपको स्पीच करता है, आपको एड्रेस करता है और आपको बातें बताता है कि आप ISSB सेंटर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या कौन सी जगह किस चीज़ के लिए बनी है, वहाँ आपने क्या काम करना है, ये क्या काम करना अलाउ नहीं होता है। जैसे आप स्मोकिंग को देखते हो उसका एक अलग से जोन बना हुआ है, आपने स्मोकिंग करनी है तो उस जगह पे करनी है, उसके अलावा आप कहीं और स्मोकिंग नहीं कर सकते। इस तरह की मुख्तलिफ बातें आपको बताते हैं जो आप उसके अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेकंड डे हमारे पास आ जाता है। सेकंड डे में सबसे पहले हमारे पास एड्रेस होता है डिप्टी का। आप सबसे पहले हॉल में जाते हैं, बड़ा हॉल होता है, उसमें चेयर्स लगे होते हैं, उसमें आप बैठ जाते हैं। उसके बाद डिप्टी आता है। डिप्टी खुद तो एड्रेस नहीं करता, आपके सामने एक वीडियो प्लेबैक चला दिया जाता है, 5 मिनट की वो वीडियो होती है। उसमें एक डिप्टी प्रेसिडेंट खड़ा होता है और एड्रेस कर होता है। हर कैंडिडेट को वही वीडियो दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, जबकि रियल प्रेसिडेंट आपके सामने बैठा होता है जो कि वीडियो के बाद आपसे क्वेश्चन वगैरह कहता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप अलाउ है, आप उससे कर सकते हैं। जब डिप्टी का एड्रेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होता है। अब टेस्ट में आपके पास 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। टेस्ट को बेसिकली टेस्टिंग डे कहा जाता है या साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ आपके तमाम रिटन टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं तो उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनमें जो टेस्ट आते हैं इनकी इंशाल्लाह अलग वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, इन 2 टेस्ट की कंप्लीशन के बाद आप मुकम्मल फ्री होते हैं। उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं, जिधर जाएँ घूम फिर सकते हैं, लेकिन आपको जो पहले दिन स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने डूल एंड डोंट बताई हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
थर्ड डे पे आ जाते हैं। थर्ड डे बेसिकली GTO डे होता है। GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। शुरू में जब ये डे शुरू होता है तो आपको बड़े हॉल में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर रिप्लेस किए जाते हैं। पहले आपके चेस्ट नंबर एक सीक्वेंस से शुरू होते हैं 1 to 200 300, मतलब जहाँ तक स्टूडेंट होते हैं वहाँ तक जाते हैं। लेकिन जब आपके ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें आपके 1 to 11 1 to 12 इतने होते हैं, इससे ज़्यादा आपके चेस्ट नंबर नहीं होते। हर ग्रुप के अलग अलग चेस्ट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है आपकी 10-11 लड़कों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, उस ग्रुप को एक GTO के हवाले कर दिया जाता है। GTO बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है जो कि आपके मुख्तलिफ टेस्ट लेता है। उसके बाद GTO क्या करता है, GTO आप लोगों को आपके चेस्ट नंबर देता है और आप सबको फॉलो करने का कहकर आप सबको एक रूम में ले जाता है। अच्छा, रूम में सबसे पहले आपके इंडोर टास्क होते हैं। इंडोर टास्क में आपकी ग्रुप डिस्कशन आ जाती है और ग्रुप प्लानिंग आ जाती है। ये दो आपके रूम ही होते हैं। जब ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद GTO आपको कुछ टाइम देता है, कहेगा कि अपनी किट पहनकर इतनी देर बाद इस जगह पे रिपोर्ट करें। तो आपने उतनी देर टाइम आपके पास होता है, आप अपनी किट चेंज करें, अपना लिबास चेंज करें, कुछ खाना पीना है वो करें या कोई और काम है वो करें। उसके बाद मुकर्रर टाइम पर आप GTO को रिपोर्ट करें। GTO जब दोबारा रिपोर्ट मांगता है तो उसमें आपके आउटडोर टास्क आ जाते हैं। आउटडोर टास्क में अब आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, इसके अलावा हाफ ग्रुप टास्क होता है। इसके अलावा पहले दिन पे ये 2 टेस्ट ही होते हैं। कुछ लोगों के जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो भी होते हैं, जबकि कुछ लोगों के थर्ड डे पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के से इसी डे पे इंडिविजुअल टास्क भी होते हैं। और इसके अलावा आपके कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिक्स इंटरव्यू होगा, कुछ लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा। इसके अलावा ये जो आपके इंडोर टास्क हैं ये आउटडोर टास्क है, इनकी डिटेल भी अलग वीडियो में चैनल पे मौजूद है, आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। फोर्थ डे हमारे पास बेसिकली टेस्टिंग डे ही होते हैं और GTO ऑफिसर्स के साथ ही गुजारे जाते हैं। इसमें आपके रिमेनिंग जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके इंडिविजुअल टास्क होते हैं जिनको हम कमांड टास्क भी बोलते हैं। इसके अलावा इस डे आपके ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, तमाम लड़कों के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल्स में आप जानते हैं कि 2 मिनट होते हैं और 9 हर्डल्स होती हैं जिनको आपने इन 2 मिनट के अंदर अंदर अबूर करना होता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 9 की 9 को ही अबूर करना है, जितनी आप आसानी से कर सकें उतनी अच्छी होती है, लेकिन आपने इसको एक कॉन्फिडेंस के साथ करना है और अच्छे तरीके से करना है। जितनी भी करें अच्छी करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें और बगैर घबराए हुए करें। इसके बाद आपके फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क बेसिकली एक बड़ा टास्क होता है जो कि टाइम उसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन GTO मैक्सिमम उसको 2 से 3 मिनट में कवर करवा देते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल असेसमेंट होती है। म्यूचुअल असेसमेंट में आप सबको एक दायरे में अलग अलग बिठा दिया जाता है, आप लोगों को एक चिट दी जाती है, उस पर आप लोगों को नंबरिंग करने का बोला जाता है कि आप अपने ग्रुप को कारकर्दगी के हवाले से किस नंबर पे रखेंगे। 1 से लेके जितने से आपके मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग यू 10 होते हैं, 11 होते हैं, वो सब होते हैं, उसमें से आप हर एक को अलग अलग इंडिविजुअल नंबर देते हैं कि पहले पे किसके कारकर्दगी अच्छी है, दूसरे पे किसकी है, तीसरे पे किसकी है और लास्ट पे किसकी है। उसके बाद इंटरव्यू, रिमेनिंग इंटरव्यू रह जाते हैं। जिनके पहले डे में साइकोलॉजिक इंटरव्यू हुए थे उनके डिप्टी के होते हैं, जबकि जिनके पहले डे में डिप्टी के हो गई थी उनके इसमें साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये सब इंटरव्यूज़ होने के बाद आप लोग फ्री होते हैं, जो आप कहना चाहें कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू योर रिस्ट्रिक्शंस। इसमें ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क किस तरह के होते हैं, किस किस्म के होते हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसकी भी आपको अलग वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं, उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फिफ्थ डे हमारे पास लास्ट डे आ जाता है। लास्ट डे बेसिकली किसी काम का नहीं होता, आप लोग फारिग ही होते हैं, सुबह से आते हैं, ग्राउंड में आकर बैठ जाते हैं। तकरीबन 9 बजे आपके GTOs आते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सनस आते हैं, इसके अलावा डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी जो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं वो आते हैं। उन सब की आप इसमें कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो सब आप अपने रिजल्ट को रखते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट को
وہ زیر غور لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ریکمینڈ کرنا ہے یا ناٹ ریکمینڈ کرنا ہے، یا اس کا ری انٹرویو یا ری آبسٹیکل یا ری ٹاسک جو بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ری انٹرویو یا ری آبسٹیکل یا ری ٹاسک ہوتا ہوا تو وہ آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آ جائیں، آپ کی یہ چیز دوبارہ ہوگی۔ اگر پریکٹیکلی ہو تو آپ کو کٹ پہن کر جانا پڑتا ہے، اگر انٹرویو ہو تو آپ تیار ہو کر ٹائم وغیرہ لگا کر ویل ڈریس ہو کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے۔ ٹی اے ڈی بیسیکلی ڈپارچر اور ارائیول الاؤنس ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پے کیا جاتا ہے، تقریباً 1 پیسہ پر کلومیٹر ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنا کنورٹ کرتے ہیں اپنے کلومیٹرز کو پیساز میں، 2 کلومیٹر ملٹیپلائی بائی 1 روپی، اور اس کے جتنے آپ کے بنتے ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو اتنی رقم دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی آنے اور جانے میں خرچ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈپارچر ہوتا ہے، آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ لیٹرز آپ لوگوں کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر یہ فائدہ مند ثابت ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور خاص کر کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ISSB سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ملے گی اور آپ اس چینل سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سلیکشن ہوتی ہے وہ لوگ سفارش کی وجہ سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یا اور لوگ جو لوگ مڈل کلاس فیملیز یا لوور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ تو سر یہ کیا بات سچ ہے یا نہیں، اس کی کیا وجہ؟ گڈ کوشچن۔ یہ بھی ویسے کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ ISSB کی کوچنگ والا نومبر 2011 میں شروع کیا تھا، تو اس میں بھی کافی لوگ اپنے والدین یا بزرگوں کے ساتھ آتے ہیں، بڑا بھائی ہے، ساتھ کزن ہے یا چاچا ماما ہے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ بات سن کے میرے کان پک گئے۔ چلیں اچھا ہوا آپ نے بھی پوچھا۔ میں آپ کو یقین کی حد سے آگے جا کے تسلی کرواتا ہوں کہ آرمی آفیسرز کی سلیکشن کے وقت یہ چیز ناممکنات میں شامل ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے ایسے لے لیا کہ ان کو بتائے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بھانجا آ رہا ہے، تو اس کو ذرا رکھ لو۔ دوسرا، یہ جو سلیکشن کا سسٹم ہے نا، یہ بہت سائنٹیفک طرز پہ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ آپ نے اپنے ماحول کے مطابق اس میں تھوڑی بہت چینجز لائی جاتی ہیں، یورپین کچھ اور سٹائل ہے، لیکن جنرل پیٹرن یہی ہے کہ 3-4 مختلف لوگ آپ کو چیک کریں اور اپنی اپنی رائے دیں۔ تو یہ اتنا سائنٹیفک طریقہ ہے کہ اس میں مثال ہے کہ چڑی پر نہیں مار سکتی، بالکل یہی بات ہے۔ آپ مت اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ میں ایک بڑی مڈل کلاس فیملی سے ہوں، متوسط طبقے سے ہوں، میری بیکنگ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بڑا کوئی بندہ ہے میرے پاس، تو میں تو جا تو رہا ہوں لیکن شاید نہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صرف اپنی پرفارمنس شو کریں وہاں پہ، اور لینے والے کہ معیار کا اگر آپ پورا اترتے ہو تو انشاءاللہ تعالی کوئی اللہ پاک کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کی سلیکشن کو روکے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا فیئر سسٹم ہے۔ میں اس کی اچھائی کی اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو یقین کراتا ہوں کیونکہ آپ نے جانا ہوگا بھی، اور اس بوجھ طرح نہ دبے رہو کہ یہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے تو چلو چلتے ہیں برا اللہ مالا کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنا کام کریں، جو آپ سیکھتے ہو تھوڑا بہت اس کے اوپر ہو، جو آپ کو طریقے بتائے جائیں گے، وہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پرفارم کر گزرو گے، ان کے میرٹ کے ان کے سانچے میں فٹ ہو جاتے ہو، نو پرابلم۔ اور اس کا ثبوت سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں، اللہ کرے آپ سب ہی چلے جاؤ PMA وغیرہ یا ڈسال فورس، ایئر فورس یا نیوی وغیرہ، تو آپ جب اپنے اکیڈمیز میں جاتے ہو تو پلٹونس بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی نا، 20-25-30 بچوں کا، ان سے کبھی پوچھنا، ان میں سے 80%, 90% بچے کہیں گے، کوئی کہے گا میرے ابو جی صوبیدار ہیں، کوئی کہے گا حوالدار ہیں، کوئی کہے گا ہیڈ کلرک ہیں، کوئی کہے گا میرے ابو
ہماری ایک جنرل سٹور ہے فلاں جگہ میں، کوئی کہے گا ہماری کوئی 2-4 ایکڑ زمین ہے، چھوٹے سے کاشتکار ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لو، وہاں پہ جا کے آپ کو میری بات کی سچائی کا اور یقین ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے کون تھا. ٹھیک ہے، یہ بات کہاں پھیلی ہوئی ہے مجھے ابھی سمجھ اس کی آئی ہوئی ہے، کیونکہ 1.5-2 سال تو ہمیں بھی ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ جو بچے آتے ہیں نا، وہ جو دائیں بائیں سے سیکھ کے جاتے ہیں، کیونکہ سکھانے والوں کو خود اتنا پتہ نہیں ہے، تو وہ جو بھی بتاتے ہیں وہاں جا کے وہ خوب شور شرابے سے، جوش سے، ٹاسک بڑے اس طرح کیے، بات چیت میں وہ کیا. آپ کو کوئی مینرزم نہیں سکھائے گا، کوئی بات چیت کا طریقہ نہیں سکھاتا، چال ڈال نہیں سکھاتا، کپڑے پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں بیکاز یو آر گوئنگ ٹو بی دی آرمی آفیسر. تو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا اس میں وہ جراثیم ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو وہاں پہ جا کے آپ جب یہ پرفارمنس دیں گے آتے تو پیچھے پوچھتے ہیں ہاں کیا اور میں نے بہت اچھا کام کیا، انشاءاللہ ہو جاؤں گا. جب رزلٹ نکلتا ہے تو آپ ناٹ ریکمینڈیڈ ہوتے ہو. آپ کے ذہن میں آتے یار میرے ساتھ دوسرا بچہ اتنا ٹھنڈا ماٹھا تھا، بڑے آرام سے تھا، وہ ہو گیا، جس کا مطلب ہے اس کی کوئی سفارش تھی، کوئی اپروچ تھی. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. پھر آپ دوستوں کو اپنی تسلی کی خاطر کہ کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے میں نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پرفارمنس میری اچھی تھی. تو اس طرح کی بات پھیلتی جا رہی ہے. پلیز آپ بھی کبھی اللہ نہ کرے ایسے ہو جائے تو آگے نہ کچھ کیا کریں. یہ ایسا سسٹم نہیں ہے، اس میں لڑا ہو ہی نہیں سکتا، 2 نمبری چل ہی نہیں سکتی. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی، تو ہم ایسے 2 نمبر کے لوگ چور چرک کے لے آئیں، جو انفٹ ہم کو رکھ لیں اور کہیں گے ڈیفینڈ یور کنٹری. اس میں تو بڑے آنےسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، کریج والے لوگ چاہیے. تو اس لیے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اور آپ فائنل بات میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ آپ ذہن بالکل صاف کریں. نو سفارش، نو اپروچ، نو ٹیلی فون، نو پرچی، نو رشوت، نتھنگ. یہ پوری فوج جب آگے آپ وہاں سے نکل کے افسر بنتے ہو، یہ اینڈ تک یہ سسٹم ہے. یہ صرف وہاں کا نہیں ہے، اینڈ تک ہے کہ چھاننی جس میں آپ چھنے جا رہے، فائنل آپ اونچے رینکوں پہ پہنچتے. ایم اے یہ مہربانیاں نہیں ہوتی. جس نے کام کیا، جس نے اپنا آپ دکھایا، جو بتایا کہ جی میں یہ ہوں، انشاءاللہ اس کو ریوارڈ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. آئی ہوپ سیٹسفائڈ. ہاں جی، اور کوئی ہے؟ سر ہمارے ہسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس جاتے ہیں پیج میں ان کی تعداد کوئی 70، 80 یا 100 تک بھی ہوتی ہے، لیکن جو سلیکٹ ہوتے ہیں، جو ریکمینڈ ہوتے ہیں، ان کی تعداد 10، 12، 15 تک، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا کوئی ریزن ہے؟ کوئی کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ 10، 12 سے زیادہ جو ہیں کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ نہیں کرنا، ریکمینڈ نہیں کرنا؟ کیا ہے اس کی ریزن کے پیچھے؟ اوکے، ٹھیک بات ہے. روٹین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ 10، 12، 15 بچے 100، 150 میں سے ہوئے. اتنے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہاں سے آپ سسٹم کی پیورٹی کا بھی اندازہ لگا دیں. دیکھیں یہ کوئی سیٹ سلیبس نہیں ہے، کوئی کتابوں کی شکل میں کوئی چیز اویلیبل آپ کو نہیں ہے کہ یہ چیپٹر پڑھو، رٹو اور آ جاؤ اور امتحان دے دو. یہ آپ کو سر سے پیر تک دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والے سب مختلف ہیں. 3-4 خانے ہیں جس میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. تو آپ وہی چھننی والا فارمولہ اس میں لگا دیں کہ چھن کیا آ رہے ہیں، چھن کیا آ رہے ہیں، اچھے سے اچھا بچہ دے رہے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت زیادہ تعداد ہے کینڈیڈیٹس کی. پہلے بھی اچھی تھی. 8-10 سال پہلے اگر میں بات کروں 7-8-10 ہزار بچے آتے تھے اس میں پورے پاکستان سے. ابھی یہ میری فولڈ بڑھ گئی ہے. میرا خیال ہے 25-30 ہزار بچے جاتے ہیں، اتنے اپلائی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس تو اب بہت ورائٹی آ رہی ہے نا. تو اس ورائٹی میں پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اچھے سے اچھا بچہ ہوگا اس کو لیں گے. تو اس طرح پھر جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے بڑا اسٹرکٹ کہہ لیں آپ. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں جن سے آپ کو چیک کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے مختلف. ایک ہلکی سی بات میں نے ابھی شروع میں کی تھی کہ ایون کہ آپ کے لباس کے پہننے کے طریقے کو، اپنے آپ کو کس طرح گیٹ اپ کیا ہے، شیو کیا ہے، چمکدار بچہ ہے، صاف ستھرا بچہ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہیبٹس ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہے، چلنے کا طریقہ ہے. آپ ٹاسک میں بھی آپ جب
کچھ کام کر رہے ہوتے ہو آپس میں گفتگو کرتے ہو تو اس میں بھی نوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. GTO سامان یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ڈو اٹ ٹاک، ہاؤ ڈز اٹ ٹاک. یہ تو بڑا رف بچہ ہے، بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، اوئے کر کے بلائی جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ مطلب مائنر چیز میں بتا رہا ہوں. یہاں تک اگر آپ کو چیک کیا جاتا ہے تو باقی کوالٹیز کیا ہے، باقی آپ کی جو اندرونی کیفیت ہے، بہادر ہے، سچا ہے، فرینک ہے یا ڈس آنیسٹ ہے، کیا ہے، شائی ہے، بات کرتے جھجکتا ہے، فیس نہیں کرتا باپ کو، تو یہ چیزیں بھی تو دیکھی جا رہی تھی نا. تو یہ سب عوامل جو ہیں یہ ایک سمجھ لیں کہ پیرامیٹر بناتے ہیں آپ کی سلیکشن. بہت بڑا رزلٹ یہی رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوب سے خوب تک دیکھنے اور اچھی کوالٹی کے بچے دیکھنے، کیونکہ ان کے پاس ورائٹی ہے. اور آگے ویکینسیز جو ہیں پہلے کبھی 250-300 تھیں، اب 450-500 ہوگی. وہ تو 100-150 کا فرق پڑا ہے، لیکن آنے والے مینی فولڈ ہیں. پہلے 8-10 ہزار تھے، اب 20-25 ہزار ہے، ایون 30 ہزار ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کے پاس وائٹل چوائس ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو چننے والے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اپنے کام کے بڑے ماہر ہیں. دے آر ویری اس کو سیکریٹ ڈیوٹی سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں، اور ان کو بہت اس چیز کا نالج ہو چکا ہے. وہاں رہتے ہوئے نا نالج بڑھتا جاتا ہے. تو ان کی نظر سے آپ کی کوئی خامی یا خوبی چھپی نہیں رہتی. لہذا ان چیزوں کو دیکھ کے فائنل انالیسس ایک نکل آتا ہے کہ ہی از فٹ سوٹیبل ٹو بیکم این آرمی آفیسر. اس لیے اس چیز سے بھی آپ کو حوصلہ نہیں آنا چاہیے کہ یار ہوتی 8-10-15 بچے تو ہم کہاں ہوں گے. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. آپ صرف بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ہو جائے گا. اور اپنی ذرا یہ گیٹ اپ صحیح رکھا کریں، ٹھیک ہے. کہ میں رستے ساتھ بتاتا رہوں گا what to say but not to say, what to do but not to do, how to walk or not to walk. ٹھیک ہے، یہ سب اسٹیپس ہیں. اور سر یہ بہت سے کینڈیڈیٹ کا یہ خیال ہے کہ جو ٹاسک وغیرہ ہوتی ہیں ان میں اچھا پرفارم کرنے سے ریکمنڈیشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو اسی خیال کو مد نظر رکھ کر میں نے سر بھی اکیڈمی وغیرہ میں جوائن کی ٹاسک کے لیے، تو وہاں پہ ایس بی کے دوران بھی بہت اچھا پرفارم کیا سب سے، لیکن پھر بھی ریزلٹ ناٹ ریکمینڈ میں آیا. اسی کوئی خاص ریزن سر کیا ہوگا؟ یہ ہے ابھی آپ نے میری دکھتی رات چھیڑ دی ہے. باتیں کچھ اور ہو رہی تھی لیکن ابھی میں کچھ اور بتا دیتا ہوں آپ کو، وچ از فیکٹ، جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی یہ جو زمانہ جا رہا ہے، یہ وقت آپ جیسی نوجوان نسل کے لیے، ان اچھے بچوں کے لیے، سیریس بچوں کے لیے جو بڑے بڑے قابل ہیں، اچھے نمبر دیتے ہیں، اسٹل لائف از بیکمنگ مور ٹف اینڈ ٹف ڈے بائی ڈے، مختلف وجوہات کی وجہ سے. آپ میں سے اگر ابھی آپ میں سے ریپیٹر بہت زیادہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب آپ انیشل ٹیسٹوں کے لیے جاتے ہیں یہ ریکروٹنگ سینٹر وغیرہ میں، اس دن جس دن آپ جاتے ہو 2-4 دن بڑی دنیا آئی ہوتی ہے. تو یہ کھیل نہیں کہنا چاہیے، یہ کام 1.5-2 مہینے جاری رہتا ہے. تو ہر ڈیلی اتنی اسٹرینتھ کی ہوتی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کتنی دنیا آ رہی ہے، اپلائی کر رہی ہے فار ڈفرنٹ فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس اسٹرینتھ میں سے 90% بچے جو ہیں وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، متوسط طبقے شاید جو کہتے ہیں، اور ایون کے سفید پوش گھرانے. ان سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر جو بڑی عزت سے 2 ٹائم کی روٹی کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس لیول کے لوگ ہیں جو فوج میں ترجیح دیتے ہیں آنے کی. اس میں مشاہدہ بتاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال میں مجھے بہت پہلے بھی بڑا علم تھا مجھے ان چیزوں کا جنرلی جو ہو رہی ہیں، اور اب بچے جو میرے پاس آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، اس وجہ سے بھی کافی نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ 50-60% بچے اپنے گھر کے حالات کو جانتے بوجھتے سمجھتے، کیونکہ وہ سیانے ہیں، سیریس ہیں، مخلص ہیں اپنے گھروں کے لیے، اور اپنے ساتھ بھی وہ مخلص ہیں. تو دے کین فائنڈ آؤٹ کہ یار اگر میں نے آگے پڑھنا ہوا تو مشکل، بیکاز آف
وسائل اتنے نہیں ہیں اور ماں باپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں 4-6 سال کی یونیورسٹی ایجوکیشن دیں فار ڈفرینٹ ڈگریز. جیسے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے بڑی مہنگی تعلیم ہے، ایسے انجینئر بننا ہے، MBA کے کئی شعبے آ چکے ہیں، اس میں بڑی اسپیشلائزیشن ہے. اسی طرح اف یو گو ٹوورڈز کمپیوٹر مطلب یو کین ٹاک آف اینی تھنگ. تو وہ بچے خود ہی احساس کرتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے یار، آگے پڑھائی اور اتنے خرچے میرے ماں باپ کے بس میں نہیں. کیونکہ وہ بڑے سیریس اور اسٹیٹ اور سنسیئر لوگ ہوتے ہیں. وہ جب نظر مارتے ہیں اپنے ارد گرد تو سول میں بھی بڑا وہ دیکھتے ہیں کہ 12 جماعت کو کیا ملے گا. اگر کچھ ملے گا بھی تو اس کے لیے بھی میرے پاس وسائل نہیں ہے، نہ رشوت ہے نہ سفارش. تو دے پریفر ٹو جوائن آرم فورسز. اور جو باقی 30-40% رہ جاتے ہیں وہ دلوں سے چاہتے ہیں کہ ہم آگے پڑھیں، لیکن اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بھی آگے نہیں جا سکتے. تو وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ادھر آئیں. اس لیے ادھر آئیں کیونکہ وہ دے آر ویری سیریس، سنسیئر، ڈیڈیکیٹڈ پیپل، ہارڈ ورکنگ پیپل. تو ایک شاندار مستقبل ہے افواج میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اٹ از ون آف دی بیسٹ پروفیشن کیریئر. آرمی، نیوی، ایئر فورس میں اگر آپ اللہ کرے کمیشن لے جاؤ، آفیسر بن جاؤ، آئی کین ایشور یو دس از ون آف دی بیسٹ پروفیشن اینڈ دی کیریئر آف یور لائف. کبھی آپ خوابوں میں بھی نہیں دیکھیں گے. تو یہ بچے جب، میں بات لمبی نہ ہو جائے، یہ بچے جب اپلائی وغیرہ کرتے ہیں انیشل اسٹیج ٹیسٹ کی اسٹیج سے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، دین ناؤ دے آر ویٹنگ فار دی ISSB کال. یہاں پہ اصل خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، یہ باتیں بھی میں آپ کی کہہ رہا ہوں، میری مشاہدے میں بھی ہیں اور میں آپ جیسے انہیں سے سنتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی شوق اور اس ٹریننگ حاصل کرنے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ISSB کی وہ ٹریننگ سینٹر ٹائپ کھول لیے ہوئے، اور ان میں بہت زیادہ سویلین. اب آپ خود سوچ لو، اگر ایک سویلین نے وہ اکیڈمی بنائی ہے اور اندر پڑھانے والے بھی سویلین ہیں، تو وہ شخص ISSB تو بڑی دور کی بات ہے نا، فوج کی شکل نہیں دیکھی، تو وہ کیسے چلا آپ کو گائیڈ لائن دینے یا کوچنگ کرنے یا ٹریننگ دینے، واٹ ایور یو کال اٹ، کہ اور بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں یا ہم پڑھاتے ہیں ISSB یہ ہوتی ہے. اور سے عقل مانتی ہے. وہ مشہور ہے کہ جس گاؤں کو خود نہیں دیکھا اس کا رستہ میں کیسے بتاؤں گا. تو آپ بھی انہیں کے پاس جاتے ہو جنہوں نے گاؤں نہیں دیکھا، رستہ پوچھنے جا رہے ہو. یہ تو آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں. برحال آپ کی یہ لا علمی ہے، نہ سمجھی نہیں کہتا میں، لا علمی ہے، کم علم ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ وہ ایک بھیڑ چال چلی گئی، آپ کے ساتھی کہتے یار میں تو کل ایڈمیشن لے آیا ہوں، ابا جی بھی ساتھ گئے تھے، فیس بھی جمع کرا دی، میں تو کل فلاں جگہ جاؤں گا. دیکھا دیکھی آپ بھی چل پڑتے، کیا میں پیچھے نہ رہ جاؤں گی. تو اس طرح چلتے 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 آپ ایسی اکیڈمیز میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو آپ کی کمزوریوں کا پتہ ہے، بلکہ آپ کے بڑوں کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے. کہ میرا تجربہ ہے اپنا، ادھر جو میرے پاس بچے آتے ہیں، کئیوں کے ساتھ وہ بڑے آتے ہیں، بزرگ ان کے، کسی کا والد چچا وغیرہ، تو وہ بھی آ کے میرے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ سر جی ٹاسک ہیں، یعنی ٹاسک ہیں، وہ کوئی رسے بسے نہیں آپ نے لگائے ہوئے. تو انہوں نے بھی آپ کی کمزوری بھانپی ہوئی ہے. تو انہوں نے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹاسک وغیرہ اور 2-4 رسے اور 2-4 پھٹے لگائے ہوئے ہیں آپ کو متاثر کرنے کے لیے. آپ دیکھتے کہتے یار یہ فٹ جگہ ہے نا. اس کے بعد آپ راضی، جب ذہنی طور پہ راضی ہوتے ہو، چلو ایڈمیشن لیتے ہیں، تو اندر آفس سائڈ پہ چلے جاتے ہو، بات کریں بھائی داخلہ لینا ہے، تو وہاں بھی کافی بڑے تیز لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. یہ سارا دھندا ہے، میں تو کہتا ہوں. وہ پھر آپ کو اپنی اکیڈمیز کی بڑی تعریفیں کر کے دیتے ہیں کہ جی ہمارا نتیجہ ہمیشہ 100% رہا ہے. بھائی ISSB میں کوئی 100% نہیں ہے، یاد رکھنا. ابھی آپ نے سوال بھی کیا تھا 8-10 بچے ہوتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگاؤ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اگر پڑھو گے تو آپ کی سکسیس یا آپ کی کامیابی کی ہم گارنٹی دیتے ہیں.
کتنی آگے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس سابقہ فوجی افسران جن کا 20-20, 30-30, 25-25 سال گزر رہا ہے. اچھا جی, آپ بالکل آپ تو اور خوش ہو جاتے, لو جی ہم صحیح جگہ آ گئے. آپ کہتے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ فارم بھر دو اور لاؤ فیس, پتہ نہیں 10-12-15 ہزار ہے, ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. آپ کہتے ہیں یار 1-2 دن دیکھنے پھر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ فیس نہیں دو گے تو آؤٹ. اب یہ نہیں بات ہے بھائی, کیا فرق پڑتا ہے اگر 1-2 دن میں دیکھ ہی دوں تو کیا ہے, فیس دو ہی دوں گا. لیکن نہیں, اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ بچے جب اندر آئیں گے اندر راشی ایک دوسرے کو دیکھ کے اندر ہی آ گئے. ٹھیک ہے, جب وہ ماحول دیکھیں گے, اسٹائل دیکھیں گے پڑھانے والا کوئی فوجی نہیں ہے, سول لڑکے سامنے کھڑے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا, تو وہ چلے جائیں گے. ہمارا بندہ بیٹھ جائے. ساری سے اگر کوئی میری باتیں سنتا ہے, ساری سے میں پیش کی معذرت کر دیتا ہوں. یہ جو بات چیت پہ کر رہا ہوں یہ حقائق پہ مبنی ہے, لیکن اس بات چیت کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کی بےزتی کر رہا ہوں, کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, کسی کی حتک کر رہا ہوں, یا کسی کی روزی پہ لات مار. ایسی کوئی میں تو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں جس میں کم از کم میری نظر میں تو آپ بچے ہو جن کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں. میری کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن یہ میرے مشاہدے میں باتیں ہیں پچھلے 3-4 سال سے. تو پھر ہم نے پلان کیا کہ وی آر آل اسپیشلسٹ آف ISSB. ہمیں پتہ ہے یار, کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں اور بچوں کو گائیڈ کریں. تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ 2011 سے نومبر سے وی اسٹارٹڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, 2-4 کورسز گزر گئے ہمارے پاس سے. تو آپ جب ادھر چلے جاتے ہو تو یہ ابھی آپ کا نام راشد ہے, راشد جیسے سوال کر رہا تھا, میں نے وہاں بہت ٹاسک کیے, اچھل کودل ادھر ادھر کیا تھا, تو پھر بھی کچھ نہیں بنا. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس سے میں کہہ رہا ہوں میری دوستی رات چھیڑ دی کہ ٹاسک اگر اتنے امپورٹنٹ ہوتے تو میں سب سے پہلے پرائرٹی ان کو دیتا. یہاں کے میرے پاس کتنے پلاٹ ہیں ہمارے یہاں, بنا دیتا ہوں, 2000 سیلٹ کرتا ہوں. ان کا عملی تربیت یا عملی گائیڈ لائن سے کوئی قدر ہی نہیں. اگر ادھر انہوں نے اچھل کود ہی آپ کی دیکھنی ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پٹا رکھ دیا, ادھر سے ادھر میں چلا گیا, برج بنا کے بعد کی بات بڑی ہمت کی ہے نا. آگے تھوڑی اونچائی آ گئی, اوپر چڑھو میں چھلانگ لگا دی 2-4 فٹ نیچے. یہی دیکھنا ہے انہوں نے, ٹاسک میں یہی ہوتا ہے. تو آپ جوان بچے یہ کام نہیں کرتے, آپ کر لیتے ہو. ایکچوئل جو چیز ہے کہ ان میں وہ کیا نکات ہیں, وہ کیا پوائنٹس ہیں, وہ کیا پہلو ہیں جو چھپے ہوئے آپ کے اندر, اور اس پریکٹیکل کے دوران میں نے دیکھنے ہیں, وہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا, کوئی بتاتا نہیں, فار دی ریزن کہ ان کو خود کچھ پتا نہیں. میں اگر ہم جو آپ کے ساتھ بات چیت یا گائیڈ لائن یا کوچنگ کرتے ہیں, یہ کمرہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اس کمرے میں سب کچھ ہوتا ہے. دس از مور آف اے بریفنگ, آپ کے ذہن کو اس لیے تیار کرنا ہے, نہ کہ چھلانگے لگوا کے آپ گھروں میں بھی جا کے بتا دیتے ہو کہ میں اکیڈمی جا رہا ہوں 8 بار. اور ادھر آپ کا بھی ایک, میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں, اگر کوئی ریپیٹر ہے اور ادھر گئے تو یہ ایک شوگر بنا ہوا ہے. لکڑ کیا ہوگی کہا کھٹا رکھا, کیا جمپ مارا, یہ کیا وہ کیا, کھٹا کرا. ISSB is not this thing. یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے. وہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ نکالنی ہے. تو وہ جمپ کرنے سے تو نہیں آئے گی, وہ تو مجھے پتا 18-19 سال کے بچے ہیں یار, ایوری باڈی ول بی ایبل ٹو جمپ, نو پرابلم. چھوٹا موٹا 4-5 قدم اوپر رسا جانا ہے, چلا جائے گا, بچہ ہے یار, از جنگ مین. تو یہ وہ تھوڑی سی دکھی رات جس کو کہتا ہوں یہ تھی. وہ تو آپ لوگ یہ کر رہے ہو, کرنے والے بھی آپ سے کروائی جا رہے ہیں. اسی طرح کچھ بچے آپ کہتے ہیں سر وہاں پہ سائیکی پہ بڑا زور ہے, سائیکی ٹیسٹ پہ. میں ٹیسٹوں کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کو موٹے طور پہ بتاؤں کہ یار یہ سائیکی ٹیسٹ نہیں ہے. سائیکی تو مریض کو کہتے ہیں. کیا خیال ہے جب ہم کسی سے تنگ آتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے کسی کو پیچھے, تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑ یار یہ سائیکی ہے نا. تو کیا یہ وہ مریض کوئی ایسا سبجیکٹ ہے مریضوں کو پڑھنے کا سائیکی؟ کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں, انہوں نے بھی پتہ نہیں کہاں سے سنا یا پڑھ گئے تو سائیکی سائیکی سائیکی. جب ان کو لفظ ہی نہیں, ہیڈنگ ہی نہیں آتی تو آگے کیا پڑھاتا ہے.
माय डियर सन्स, दिस इज पर्सनैलिटी टेस्ट. क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट. कुछ सिंगल वर्ड दिए जाते हैं जुमला बनाने के लिए, कुछ आधे जुमले होते हैं, इनको कंप्लीट करो, कोई पिक्चर दी जाती है, 2-4 स्टोरी लिखो, या कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, या वैसी बातें आती है ना. तो इसमें साइकी का क्या मतलब है? ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है आपकी सोचों पर आता है. आप जो कागजों पे लिखोगे वहां से आपकी शख्सियत का काफी हद तक पता चलता है, आपकी सोचें किधर जाती है, आप मिलान क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में आप हो, ये बच्चा कैसा है, वहां से पता चलता है. और वहां पे उनको भी एक मौका मिल गया हुआ है, उनको मैं कही जा रहा हूं, ऐसे नहीं कहना. यानी ये होता है कि आओ जी साइकी पढ़ते, वो ब्लैक बोर्ड है, जुमला लफ्ज लिखा, जुमले बनाओ. अब इसकी एक और खूबसूरती है कि क्योंकि आप लोग, मैंने जैसे पहले बताया था कि आप एक दूसरे को देखा देखी बगैर सोचे समझे लाइब्रेरी में एडमिशन लिए जा रहे, तो काफी तादाद बन जाती है. तो 150-200 जितना बच्चा भी होता है, 250-300 भी हो सकता है, तो सारे एक जगह कहीं हॉल में या ग्राउंड में बैठा दिए और आपको पढ़ाया जा रहा है. अब आप खुद सोचो, मैं ये स्पेशली रिपीटर से एड्रेस कर रहा हूं, सिंगल जो अभी फर्स्ट टाइम जाएंगे वो उनसे पूछ लेना कि अगर ये इतना ही आसान था सीखना, सिखाना और फिर सिलेक्ट करना, कि 150-200 बच्चा सामने बैठाया और उसको मैं पढ़ा रहा हूं कि व्हाट इज ISSB, आपने फ्यूचर में फौजी बनना है तो ये मजमे को पढ़ा. अगर ये इतना आसान होता तो आप उधर गए ISSB में, क्या कहीं देखे आपने इतना बड़ा मजमा जिसको टेस्टर देख रहे हैं? सबसे बड़ा मजमा अगर देखते हो तो GTO के पास ही होता है ना, 8 से 10 बच्चे होते हैं, क्योंकि उसने एक बच्चे को देखना है. और यही तरीका सिखाने वाले का भी होना चाहिए कि उसने एक बच्चे को भांपना है, देखना है, जांचना अच्छी तरह, उसमें जो कमजोर पहलू है उनको बेहतर करना है, जो अच्छे पहलू है उनको और बेहतर करना है, ताकि वो सांचे के करीब करीब आता जाए. तो अगर ये इस तरह का काम था तो उधर भी एक बैच के साथ, जब आप एक दफा जाते हो एक बैच में 100-150 बच्चे हो, तो 15-20 ग्रुप बनते हैं, उसके 15-20 GTO से बाहर होते हैं. तो ये इतनी तरदद करने की क्या जरूरत है? 2-3 ही काफी है, 50-50 बांट लिया, हाँ मैं उधर ले जा रहा हूं तो उधर ले जाओ, देख लेते. तो ये सिखलाई ISSB की ऐसे कभी नहीं होगी. तो ये मैं यहां की आपको मिसाल देता हूं, पिछले 1.5-2 साल से हम तो यही कर रहे हैं. 12-15 बच्चों से ज्यादा आप टैकल ही नहीं कर सकते अगर ईमानदाराना तरीका पकड़े. ठीक है, 12-15 बच्चों से ज्यादा हम नहीं करते. हुआ है ये पिछले 130 में हुआ था कि एट ए टाइम वी गॉट अबाउट 59 बॉयज. अब वो 59 तो मैं ना यहां बिठा सकता हूँ, ये जगह भी इसलिए रखी है, कोई हाल माल नहीं बनाया आपको डाच करने के लिए, जाओ बैठो आओ हम बोलते पढ़ाते, ये नहीं. उनको हमने ग्रुप्स में बांट दिया. आप खुद तकलीफ उठाओ. जैसे 6 ग्रुप बन गए हैं, 1.5 की टोटल एट टाइम पढ़ाई होती है, इससे ज्यादा आगे होता है पढ़ाई नहीं, बल्कि गाइडलाइन होती है, कोचिंग होती है, इससे आगे नहीं जाता. अगर किसी को पता है, हु नोज व्हाट इज ISSB. ठीक है, तो हम सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाते थे, रात 8-9 बजे तक चले जाते थे, क्योंकि वी हैव टू डू इट ऑनेस्टली. ये काम ऐसा है भाई, जान छुड़ा सकते हैं, सारों को बुला लो, बैठो यार जैसे भी हो, जान छुट्टी जाओ, ये नहीं होगा, सवाल नहीं पैदा होगा. तो जिसको तो इस काम का पता है वो अपनी पूरी ऑनेस्टी से कोशिश करता है कि मैं इन बच्चों को वो लाइन दे दूं जो वहां पे देखी जाती है. ये याद रखना. जिसको पता ही नहीं है, बस बाद में नोट ही गिनते रह रहे हैं, वो एक अलग किस्सा है. जितना दिल है. इसके साथ एडिट बात मुझे याद आ गई, आप लोग इतने अपने आप पे बदइत्मीनानी करते हो, यानी आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है क्या? अब मैं नहीं पूछूंगा आप में से कोई है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए भी ऐसी अकेडमीज में एडमिशन लेते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है. भाई एक बड़ी सिंपल चीज है, इसके लिए भी आपको किसी के पास जाना है, पढ़ना है, रटे लगाने हैं, तो हम सारी डोंट गो, आप ना अप्लाई करें. इतना भी काम आप खुद नहीं कर सकते तो आप निकले हो फौजी अफसर बनने के लिए, जिसमें को इंडिपेंडेंट कमांड करनी है, लीड करना है आपने जवानों को जंगों में और आगे पीछे. ये मैं आपको समझा रहा हूं.
کہ آپ انیشیل ٹیسٹ جو بڑی سمپل چیزیں ہیں، کیا ہے وربل نان انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ کتابیں بازار میں ملتی ہیں، میں نام نہیں دیتا، ان میں وہ سٹائل دیے ہوئے وہی پڑھ لیں، وہی کافی ہے آپ کو. باقی اکیڈمک ٹیسٹ ہے آپ کے سبجیکٹ جو آپ نے ایف ایس سی ایف ایس میں پڑھے، فزکس کیمسٹری میتھ ہے یا فزکس کیمسٹری بایولوجی ہے، کچھ اس طرح کے انہیں کو بھی آپ نے امتحان دے کے پاس کیا. بھائی انہیں کو ایک دفعہ گو تھرو کر لو، کوئی اسلامیات کو میٹرک کرو، 12 جماعت کی اسلامیات دیکھ لو، جگہ دیکھ لو، یا آگے پیچھے دیکھ لو، آپ سر باتیں ہوئی وہ دیکھ لو. آپ کیا کرتے ہو؟ تو جاتے ہو، وہ پہلے بیٹھے ہیں، تیار ہیں، وہ تو خوش ہیں. 8-10 ہزار یا 12 ہزار انیشل ٹیسٹ کے علیحدہ آپ سے لے لیں گے، اور فائنل کرتے کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کتابچے بنائے ہوئے 20-25-30 صفحوں میں، وہ آپ کو دیتے ہیں، وہ بھی پیسے دے کے 500-600 روپیہ اس کا بھی لے لیتے ہیں پریسی کا جو بنائی نوٹس ہے، یہ پڑھو نہ سمجھ رہی ہم سے پوچھے دو یار فقوار سے، یہ کام نہیں کیا. یہ تو آپ خود کرو نا یار، کیا خیال ہے؟ اس میں کیا ضرورت ہے کسی انگلی آپ یعنی عادت ڈال دیں زندگی میں انگلی پکڑ کے چلنا ہے بس. تو میں ان بچوں کو جو سوچ میں ہوتے ہیں کہ یار انیشل ٹیسٹ آنے والا ہے تو کہیں ایڈمیشن لے لیں، پلیز آپ اپنے طور پہ کرو، انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ میرے پاس وہ بچے آتے ہیں، آئے ہیں، شکلیں بنائیں گے، کیا ہوگا بھائی سر میں فلان جگہ انیشل ٹیسٹ کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں 1.5 مہینہ بیٹھا رہا ہوں، ابھی آج میرا انیشل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہوں، یہ میرا ساتھی میرا کہتا ہے اور سال کے پاس چلتا ہے، تو میرے پاس کیا لینا ہے کوئی؟ پھر اس کو میں نے اس طرح حوصلہ ہی دینا ہوتا ہے نا کہ جاؤ بیٹا نیکسٹ ٹائم خود پڑھو پڑھاؤ. تو یہ انیشل ٹیسٹ میں کیا آگے فزیکل ہے، اس کے بعد ریٹرن کے بعد فزیکل ہے نا. تو کیا ہے یار 1.6 کلومیٹر دوڑ آپ 8.5-9 منٹ میں نہیں کر سکتے، وہ تو تیز جاگنگ بھی کرو تو ہو جاتی ہے. تو آپ کی عمریں کیا ہیں یار؟ یہ وہ سکھاتے ہیں آپ کو؟ نہیں. کسی رول پریکٹس کسی دن اٹھ کے صبح بھاگ لیا، شام کو بھاگ لیا، ایسے دیکھا کہ بھائی میں کر دیتا ہوں. وہ ڈانٹ ہے پش اپ وہ نہیں کر سکتے، اٹھے بیٹھے گئے فٹ اپ جسے کہتے ہو. پھر وہ چیزیں پہ ہاں اس میں نے 15-20% بچے دیکھے تھوڑے کمزور ہیں، مطلب پوری 3 نہیں لگاتے ہاتھ، تو وہ اپنے ٹائم پہ پریکٹس کر رہے ہیں، پش اپ کرتے رہے، پش اپ کرتے رہے، پھر ڈنڈے کو پکڑے اوپر چڑھے، دیکھنا وہ کتنی پیسے جب ٹائم وہ 3-4-5 کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ میں آپ کے لیے افسوس کی بات اوروں کے لیے نہیں میں کر رہا، آپ کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اس لیول کی اسٹیج، اتنی نارمل اسٹیج کو بھی آپ ٹیوشن کے چکر میں دے دیتے ہیں، ایڈمیشن دیتے ہیں، انیشل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، چلو اور پاس ہو بھی نہیں ہوتا. سے اتنا اپنے آپ اعتماد کریں کہ یہ کام تو میں خود کروں گا یار. اگر یہ میری باتیں کوئی کہیں تک سنی گئی تو جب دل ہے میرے پاس آج انیشل ٹیسٹ کی گائیڈ لائن ہو، باقی باتیں میں بتاؤں گا. لیکن آپ اگلوں کو خواہ خواہ موقع دیتے لو یہ اور کمائی کرو، وہ تو کچھ پڑھ رہے ہیں. غصے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا اعتماد نہیں اپنے آپ پہ. انیشل ٹیسٹ کے لیے گو ٹو ادرس، جو وہی چیز ابھی جو 2-4 مہینے پہلے آپ نے ایف ایس سی کے امتحان میں وہ سلیبس پڑھا اسی میں سے ہوا نا ایلیمنٹری سے وہ کیا ہوتا ہے ایم سی کیو، اس طرح کے سوال آتے ہیں وہ سارے ٹوٹل وہ نارملی فارمولا ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ اس میں مشکل ہی نہیں، آپ اس کے لیے دور پہنچے. بعد میں پھر گلا کرتے ہو. کچھ بچے کر رہے ہیں فار ایگزامپل ابھی بھی 2-4 روز پہلے 8-10 کٹھے آئے ہوئے تھے، کر رہے ہیں ادھر، اور پھر گلے بھی کرتے ہیں کہ سر بس وہ ایک کتاب دے دی ہے وہ اتنی کی، باقی تو ہمیں کوئی دیکھتے نہیں پڑھاتے نہیں. چل آپ تو ہم ساری سوال جواب آپ کے تھے، میں نے ہی سارا ٹائم دے دیا ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت عقل مندی اور ایک اچھا فیصلہ زندگی کا کیا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہم فوج میں ہو جائے، ٹھیک ہے، نیوی میں ہو جائے، ایئر فورس میں. بہت اچھی زندگی ہے، یقین مان، اس میں کوئی روئے رعایت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، ٹھیک ہے. کوئی ریفرنس نہیں چلے گا، کوئی بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا. یہ پیورلی آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی کوالٹیز ہیں، آپ کی صلاحیتیں ہیں جو آپ ادھر دکھا دو. 2 منٹ کے لیے 4 دن کا ٹیسٹ کیوں ہے؟ 1 دن میں کیوں نہیں ختم ہوتا بھائی؟ 4 دن میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم رکھتے بھی ہیں آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو واپسی کا کرایہ بھی دے دیتے ہیں کہ جاؤ یار. اتنا اچھا سلوک ہے ہمارا. آپ مینٹلی آزاد ہوتے جب ادھر جاتے ہو کوئی پریشر نہیں ہوتا، تو اپنا کام صحیح ایمانداری سے جانا چاہتے تھے، یعنی اس لگن سے کرو کہ یار میرا میرٹ بنے. کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. تو آخر میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ
جب ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں فار ایگزامپل یا کوئی اور بھی کر رہے ہیں، اس سوچ کے تحت کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کام خود آنا چاہیے. نمبر 1، آپ فوجی ہوں اور ISSB میں رہے ہو، تبھی آپ کو اونچ نیچ کا پتا ہوگا. ہر بچے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی، اس کے حساب سے اس کو اس چیز پہ لانا ہے نا. تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، میں شامل اس میں، کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں بڑے نارمل گھرانوں کے، ان کے پیچھے کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی سفارشیں نہیں ہے، یہ سونے کے چمچے منہ میں لے کے نہیں آئے ہوئے. یہ بڑے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں، لیکن بڑے سنسیئر، جوشیلے، محنتی، ڈٹرمنڈ لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں ہمیں کیریئر ملے اور ان میں وہ خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام یہ ہے جو آپ کو یہ گائیڈ لائن یا جو بھی کرتے ہیں پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے، پورے شوق سے آپ کے ساتھ وہ مدد کریں، آپ کی، آپ کو بتائیں، گائیڈ کریں، سو دیٹ کہ کل آپ کو بھی بہترین ایک کیریئر مل جائے اور آپ کے گھروں میں بھی روشنی آئیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے باقی لوگ بھی آتے رہیں گے. تو آپ کے ساتھ محنت دل و جان سے کرنی چاہیے، پوری ایمانداری سے، لگن سے. پیسے تو یار آ ہی جائیں گے. ابھی آپ میرے پاس آئے ہو، فرض کیا اور بھی باہر بیٹھے ہوئے، فیسیں دے ہی دو گے، اس میں تو بات تو نہیں کی جانا. وہ پیسے تو آ ہی جائیں گے، روٹی تو کھانی ہے بھائی، وہ آ ہی جائیں گے نا. لیکن آپ اپنا کام تو صحیح کریں، ان بچوں کی مدد کریں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، فیوچر کو بھی دیکھ رہا ہوں، نہ وسائل ہیں آپ کے پاس ایسے بچوں کے پاس مزید اپنے آپ کو شائن آؤٹ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم میں یا کچھ اور، نہ اسٹیج پہ کوئی اچھی نوکری ملے گی. اور اگر آپ کی ہم اچھی طرح گائیڈنس دے دیں، آپ کو اچھی طرح آپ کو تیار کر دیں کہ یو گیٹ تھرو ISSB. ورنہ اگر آپ خدا نہ کرے نہ ریکمینڈ ہوتے ہو تو رول جاؤ گے. میں بتا رہا ہوں آنیسٹلی، کمپٹیشن از سو ٹف. آپ خود ہی پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا، کدھر ہم آئے ہوئے، کیا ہو رہا ہے، اتنا کچھ کیا اور میرا کچھ بھی نہیں ابھی تک. سو دس از دی بیسٹ ٹائم جو آپ نے چنے کہ لیٹس گو ٹو دی آرمی، لیٹس گو ٹو دی ایئر فورس، لیٹس ٹرائی فار نیوی. اور اللہ کرے اگر آپ لوگوں کو وہ موقع مل جائے تو انشاءاللہ ایک تو آپ خود اس لائن پہ لا کے پھر آپ کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، بہن بھائی کتنے خوش ہوں گے، ہمارا بھائی بھی افسوس ہے نا. دس از واٹ از نیچرل. معاشرے میں یہی ہوتا نا جی. تو یہ دلی خواہش ہونی چاہیے میری بھی اور سب کی، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو صحیح گائیڈ کریں، اچھی طرح ان کو تیار کریں. میں لفظ شاید کہہ دوں، اور جگہ جہاں پہ یہ لوگ جن کو خود پتہ نہیں ہے، سویلین ٹائپ ہے، فوجی نہیں ہے، انہوں نے ISSB نہیں دیکھی، وہاں پہ آپ کو کچھ رٹے رٹائی چیزوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں آپ اسٹیریو ٹائپ بن جاتے ہو. ریموٹ آپ میں اور کوئی اور صلاحیت ہی نہیں رہتی، آپ سمجھو بس یہی کرتا ہے. تو وہاں جب آپ جاتے ہو، ریپیٹر بتائیں گے ڈفرینٹ سچویشن آتی ہیں، ٹاس طرح طرح کے، ہے نا، باتیں کرنے کی طرح طرح کی. آپ کی سوچوں کو بہت کھلا ہونا چاہیے. انٹرویو میں پتہ نہیں آپ سے ڈپٹی صاحب کیا پوچھتا ہے، آپ کا بڑا وائڈ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. وہ ایک سانچے میں نا بند ہو کے بس یہی ہے کہ نہیں آتا تو ساری فیصلہ کرتے، یہ نہیں. دس از نو ٹریننگ، ٹھیک ہے، دس از نو کوچنگ. آخری بات، اگر میں نے ابھی راشد نے تو بتا دیا، لیکن اگر باقی آپ میں سے بھی کوئی اکیڈمیز میں گئے تھے کبھی، تو کبھی آپ نے وہاں سے جب نہ ریکمینڈ ہو جاتے ہو، آتے ہو، میرا خیال آپ تو اپنے اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. اور کیا کبھی مڑ کے اکیڈمی میں گئے ہو، ان سے پوچھا نتائج، ٹھیک ہے جی، نتائج کا پوچھا کبھی، جیسا نام 250 تھے، 200 تھے، کتنے پاس ہوئے یا کتنے سلیکٹ ہوئے. if they tell کہ 70, 80, 90 ہوئے تو I honestly tell you بہت گہرائی سے کام لے ہو نہیں سکتا. تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ ISSB ہوتی کہ میں نے پڑھایا اور یہ ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں وہ کہتے ہیں 8, 10, 12 ہو گئے تو 250, 200 میں سے یہ کوئی رزلٹ ہے بھائی.
मदद तो साहब है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक ठाक लड़के गेट थ्रू हो जाए, रिकमेंड हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप में से मेरा ख्याल है कभी कोई नहीं किया ये चेक करने की यार, क्योंकि आपको अपनी पड़ी होती है ना, रिकमेंड हो गए, चलो जी दफा करो जी, ये करो वो करो, बस अपनी दुनिया में खो गए। कभी वैसे ट्रायल के तौर पे जा रहा हूँ पूछना सर हम 130 गुजरा है या 131 है अभी जो भी है, तो आप कहेंगे सर हम तकरीबन 250 थे, 200 बच्चे थे, लड़के थे, आपसे तालीम हासिल कर रहे थे, ISSB थी, तो कितने सब हो गए, अब तकरीबन एंड हो गया, ये आखिरी एक दो बैच रह गया, अब तो ऑलमोस्ट सारी स्टैंड खत्म हो गई, कितने हुए ये कभी पूछ के थे, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी किस्म की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये कोई मिलावट वाला काम है, ये कोई रिश्वत सिफारिश वाला या अप्रोच वाला काम है। यू आर अ वेरी गुड बॉय, आप अपने आप पे बिल्कुल यकीन रखो, जो थोड़ा बहुत सीखते हो उसको ईमानदारी से अपने ऊपर कारी करो, जो भी आपकी छोटी मोटी गलतियां मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह सीधी होती रहेगी, और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि मेरे पीछे कोई नहीं और नहीं होगा काम, ठीक है ना। तो हम सारी अभी ऐसे करते हैं, काफी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा और कुछ मैंने बताना है उसके हट, तो वो ऐसे करते हैं, अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है, ब्रेक भी कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, हाँ तो आधा पौना घंटा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वहां 15-20 मिनट की बातचीत है वो करनी है आपसे, फिर छुट्टी, ठीक है जी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। कोई सवाल?